بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود راجہ ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. بڑی بڑی باتیں ہیں. اچھا بہت سی ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے نون لیگ کی پی ٹی آئی کی جو ہم کہتے ہیں تو ان کے لوگ غصہ کھاتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے لیڈر ان کے قائدین جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے. لیکن ایسے ہی چلتا ہے. لیکن خامیاں ہیں. ویسے تو عمران خان نے وہ کیا کہتے ہیں چودھری برادران کا گھر بھی توڑ دیا ہے, ان کو آپس میں بھی ہلا کر رکھ دیا ہے. لیکن کل تک جو ہم کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں اس سے وہ پھنس جائیں گے, وہ بند گلی میں آ جائیں گے, وہ جو چاہتے ہیں ان کا وہ مقصد اس طرح شاید پورا نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ سوئی اڑی ہوئی تھی, بات ان کی اڑی ہوئی تھی. آج وہ فواد چودھری جو مطلب گرفتار ہیں, کل ان کو دوبارہ پیش کیا جائے گا. تو ان کے بھائی جو ہیں فیصل چودھری وہ آج ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم تو ایک جماعت ہے, ہم تو رائے دے سکتے ہیں. اور فواد چودھری صاحب کی تو اپنی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہر صورت اسمبلیاں توڑی جائیں. لیکن یہ بات کہاں سے چلی, یہ بات کہاں سے نکلی, یہ بات کیوں کی گئی؟ یہ بات اس لیے کی گئی کہ آخر کار سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز لائے آج کھل کر بولے اور بڑے مزے سے بولے, بڑے چیک کر میک کر اور لیک کر بولے, لش پش کر دی اپنے مخصوص انداز میں. تو انہوں نے کہا جی ان کو ہم نے بڑا کہا کہ اسمبلیاں نہ توڑیں, اسمبلیاں نہ تحلیل کریں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور ان کے جو 3-4 وہ تھے نا ان کے نزدیک بیٹھے ہوتے ہیں, پتہ نہیں اس کی انگلیوں پہ لگے ہوئے تھے. یہ تو خیر پتہ نہیں, کبھی کہتے ہیں کہ عمران خان اپنی مرضی کرتے ہیں کسی کی سنتے نہیں, کبھی یہ کہتے ہیں وہ جو 3-4 ساتھ ہیں ان کی مانتے ہیں. ہم مانے تو کس کی مانے جو مطلب غور کرنے والے ہیں. ورنہ وہ لوگ بھی تو ہیں نا جو جن کو پجاری کہتے ہیں مخالفین, کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ عمران جو بھی کہے, مذہبی طور پر بھی جو کہے, ایمان کے حساب سے جو بھی کہے, سیاسی بھی جو کہے, تو وہ سمجھتے ہیں وہی ٹھیک ہے. تو ان پجاریوں کی تو خیر بات نہیں ہو رہی. اچھا فکرے بڑے بڑے عجیب آ گیا ایک دوسرے کے خلاف. خیر پرویز لائی نے کہا خاص کر جی دیکھیں وہ جو گرفتار ہوا ہے تو وہ اگر پہلے گرفتار ہو جاتا تو ساڈا چنگا بڑا بھلا ہو جانا سی. مطلب ہم کا کچھ فائدہ ہو جانا تھا, بہتر ہو جانا تھا, اسمبلی بھی نہیں ٹوٹنی تھی اور اس چیز کو ہم نے کیش کرنے کی کوشش کرنی تھی. مطلب یہ آگے سے میں نے ڈیفینیشن کی ہے باحکم بابا بکریوں والا. تو اور پرویز لائی صاحب کی اس بات پہ خیر ہم سے بھی اگر یہ پہلے گرفتار ہو جاتا تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی, مطلب اسمبلیاں نہ ٹوٹتی. اس طرح کل اجاز شاہ صاحب جو ہیں بریگیڈیئر اجاز شاہ, وہ بھی کہہ رہے تھے یہ اسمبلیاں توڑنا تحلیل کرنا غلطی تھی. اچھا ایک بات بتاؤں, کوئی پتہ نہیں, کچھ سالوں کے بعد عمران خان صاحب بھی کہہ دیں وہ فائز صاحب والی ہماری غلطی تھی, وہ 35 سیاسی بیان تھا, جہانگیر ترین کو لینا غلطی تھی, علیم خان کو لینا غلطی تھی, نہ جانے کیا کیا غلطی تھی. اچھا اور پتہ نہیں چلتا. مجھے تو خطرہ ہے آج وہ جو ڈی پی او کے آفس کے پتہ نہیں کہاں کماری میں جو حملہ ہوا تھا اس میں وہ سی سی کیمرے سے جو ویڈیو فوٹیج سامنے آئی اس میں علی زیدی صاحب جو ہیں وہ بھی چھلانگ لگا رہے ہیں. تو حالات تو اچھے نہیں آتے. کہ پچھلی حکومت میں جس کو میں سول مارشل لا کہتا تھا, جو پوزیشن تھی, اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے لوگوں کے ساتھ بالکل وہی طریقہ ہو رہا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں, وہ بھی غلط تھا, ناجائز تھا, یہ بھی ناجائز ہے. لیکن اپوزیشن میں بھی آ کر عمران خان اور اس کی ٹیم نے کوئی طریقہ اصولی جمہوری اخلاقی نہیں اپنایا تو پھر ہوتا جا رہا ہے. لیکن میں اس کے باوجود اس حق میں تو نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ غلط کریں. لیکن یہ اصولی باتیں, اعلیٰ ظرفی کی باتیں, کتابی باتیں, یہ ہم جیسے لوگوں کی ہوتی ہیں جو ان باتوں میں پھنسے ہوتے ہیں. ورنہ یہاں پر جس کے ہاتھ میں جس کے پاس پاور آتی ہے, طاقت آتی ہے, وہ کہاں سنتا, کہاں مانتا. ہوا کے گھوڑے پر وہ سوار ہوتا ہے تو وہ پھر کرتا جاتا ہے جو کچھ اس سے ہو سکے. تو ان کا آج کل نمبر لگا ہوا ہے.
اب دیکھتے ہیں 2 دن کے جسمانی ریمانڈ کے بعد کل کیا ہوتا ہے. لیکن اندر خان نے بڑی خبریں ملی ہیں جی، وہ فواد چودھری کے جو فیملی دوسرے، ویسے وہ کچھ الزام بھی لگا رہے ہیں یا باتیں کر رہے تھے کہ نا ہم تو نہیں کہہ سکتے، نہ ہو سکتا ہے ایسا ہو بھی، میں اس لیے الزام کہہ رہا ہوں، دونوں پروف کسی طرف سے نہیں ہے کہ ان کے گھر والوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، باقی چیزیں کی جا رہی ہیں جو بالکل غلط ہے. اس ملک میں بنانا ریپبلکن، اس کو اسی لیے شاید کہتے ہیں. اب کیا کہ بننے جا رہا ہے، بن رہا ہے یا نہیں بنے گا، لیکن شروع سے ہی ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ان کے منہ پہ کپڑا ڈالنا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالنا، تو یہ سب چیزیں یہ بھی غلط تھی. لیکن کیونکہ ان روایات کا آغاز عمران خان نے کیا اور اب وہ تو بھگت رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے ان چکی کے 2 پارٹوں پہ جو پس رہے ہیں وہ ہم ہیں، آپ ہیں، عوام ہیں، لوگ ہیں. پرابلم تو یہ ہے. تو خیر جی، اب دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ خبر، عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی کیوں تھی، اسمبلیاں تحلیل کیوں کی تھی؟ پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا نا ہم وہ لانگ مارچ کریں گے، ان کا تو وہ فرلانگ مارچ تھا نا، سٹیپ بائی سٹیپ قسطوں پر، تو ہم ان کو گھر بھیجیں گے، الیکشن ہوں گے. وہ ناکام ہوا تو وہاں پہ ایک بہانہ تھا. اس بہانے کے بعد یہ بہانہ گلے پڑ گیا، بلکہ سر کچل گیا اسمبلیوں کا. تو اچھا، پھر یہ کہتے تھے کم از کم یہ الیکشن اگر اسمبلیاں توڑیں گے تو پریشر ہوگا تو ان کو الیکشن کرانے پڑیں گے، جنرل الیکشن بھی کرانے پڑیں گے. اب وہ تو ابھی استعفے دے نہیں رہے تھے، حکومت پہلے استعفے ان کے منظور نہیں کر رہی تھی. انہوں نے بھی کر دیا، کوئی حکومت کا بھی اتنا اچھا یہ انداز طریقہ کار مناسب نہیں ہے. لیکن وہی ہے نا، وہ سیاست جنگ میں سب جائز ہوتا ہے. تو یہ نجائز کو ہی ہم بھی جائز کہتے جاتے ہیں، نجائز کو ہم جائز نہیں کہتے ہیں. جنہوں نے نجائز کیا انہوں نے کیا، ہم نے تو نہیں کیا. ہم تو ہر صورت کوئی بھی ہو اس کے لیے جائز چاہتے ہیں، جائز ہی مانگتے ہیں. ہماری مانگ، ہماری ڈیمانڈ ہی جائز ہے. تو وہ استعفے بھی منظور ہو گئے، لیکن اس کے بعد تاریخ کا اعلان نہیں ہو رہا، جو غلط ہے. بالکل الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، قانون کے مطابق ہونے چاہیے. ہم تو بالکل اس چیز کی سپورٹ نہیں کریں گے کہ حکومت لیٹ کرتی ہے، لیکن آثار تو نظر آ رہے ہیں. اب تو اچھے خاصے نظر آ رہے ہیں. آج وزیر اعظم کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ مولانا فضل الرحمان آصف زرداری صاحب نے ملاقات کی، پھر حلقہ بندیاں ہیں، پھر اس کے بعد 6 مہینے. تو اب یہ عمران خان کو مجبور کر رہے ہیں اور وہ ہو جائیں گے کسی حد تک، کیونکہ یہ ایسا طریقہ کار کھیل رہے ہیں. میں نے پہلے دن کہا تھا الیکشن وقت پر ہی لگتا ہے، کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے جی ہم سال آگے کریں گے، وہ کہتے ہیں پہلے کریں، تو بات وہیں پر جا کر ختم ہو جائے گی اصل جگہ پہ کہ اچھا ہم لیٹ نہیں کرتے، آپ پہلے نہ مانگے، وقت پر ہو جائیں گے. لیکن جتنی یہ جنگ چلتی رہی، اب پہلے والا تو اس میں کافی حد تک سلسلہ ختم ہو گیا. اب دیکھیں عمران خان صرف سیاسی فائدہ کے لیے کہہ رہا ہے. 2 مہینے آگے کیا پیچھے کیا، آج بھی الیکشن ہو تو اپریل کے آخر میں، مطلب آج بھی اعلان ہو تو اپریل کے آخر میں ہونی ہے، تو اس کے بعد 2-3 مہینے تو ٹوٹل ہیں. مطلب 17 اگست تک تو یہ حکومت بھی ختم ہو جانی ہے نا، اپنی میعاد اس کی مدت تو پوری ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ضد ہے. تو اب وہ ڈرا رہے ہیں جی اب یہ حلقہ بندیاں ہونی ہیں، پتہ نہیں ووٹر لسٹیں بننی ہیں، مردم شماری ہونی ہے، کیا کچھ ہونا ہے. تو سنجیدگی کے ساتھ اس چیز کے بھی اثار پیدا ہو گئے ہیں. پھر 2 دن صدر عارف علوی جو لاہور رہے ہیں، ملاقات کی آگے پیچھے، اس میں یہ ساری باتیں ہوتی رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں آگے کیا طے ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ کو پتا مریم نواز لندن سے نکل پڑی ہیں، دبئی ایک دن رکیں گی پھر آئیں گی. تو عجیب سا بیان تھا کیپٹن صفدر کا کہ ہم استقبال کی تیاریاں نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم نواز شریف کا سرپرائز دیں گے، ہم دوسرا پتہ نہیں تیسرا سرپرائز دیں گے. پھر آگے پیچھے نون لیگ کے ورکر کنونشن اور یہ وہ کچھ ان سے کہہ رہے ہیں جی تیاریاں کریں، ہزاروں لوگ ہوں گے. اور وہاں سے وہ ایئرپورٹ لاہور سے جاتی عمرہ تک ریلی کی صورت میں لے کر جائیں گے. تو چاہیں تو بڑا جلسہ تو کر سکتے ہیں، اب اس کے پیچھے ان کی کیا حکمت عملی ہے یا اچانک کرنا ہے. لیکن میں نے جس طرح اپنے ایک پہلے ولاگ میں تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا تھا کہ ابھی تک کوئی خاص تیاریاں اس پیمانے کی نہیں ہے جس طرح کہ یہ طے کیا جائے، مطلب یہ شو کیا جائے، شو آف پاور، کہ پی ٹی آئی ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ لوگ ہیں، بڑی ریلی ہے، بڑے بڑے جلوس ہیں، جلسہ ہے. لیکن یہی پتہ چلا کہ ایئرپورٹ سے وہ جائیں گی رائے ونڈ جاتی عمرہ. اور یہ ایک بات بن گئی نا، ویسے تو کوئی اتنی بات نہیں. ابھی میں گیا تھا 4 مہینے رہ کر آیا ہوں. مریم نواز نے علاج کرانا تھا، اتنا عرصہ ہو گیا ہے.
اپنے والد کو بھی نہیں ملی تھی، تو وہ 3.5 مہینے باہر گئی ہیں. کوئی یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ باہر گئی ہیں، اتنا تو لوگ ویسے بھی آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ سینئر نائب صدر بن چکی ہیں، اس کے علاوہ وہ پارٹی کی چیف آرگنائزر ہیں. تو آ کر مسلم لیگ نون کے سارے معاملات انہوں نے ہی دیکھنے ہیں جب تک میاں نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آ جاتے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ابھی تک آج کے دن تک مطلب اب میں رات ہے تو آج کی رات تک کہہ لیتا ہوں کہ وہ جوش و خروش، وہ ولولہ، وہ سپیڈ، وہ ہلڑ بازی، وہ نعرے، وہ پوسٹر، پمفلٹ، پینا فلیکس، نہ جانے کیا کچھ، وہ نظر نہیں آ رہے. بہرحال دیکھتے ہیں، کل وہ دبئی تو پہنچ جائیں گی آج میرے خیرات کو، کل وہاں رکیں گی، پرسوں وہاں سے آئیں گی، تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن کہانی بڑی عجیب ہے، بڑی زبردست ہے. پاکستان ایک سرکل میں، اب تو ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان پورا ارض سے باہر نکل کر دنیا میں کسی اور سیارے کے محور میں گھوم رہا ہو، گردش کر رہا ہو، مدار میں چکر لگا رہا ہو. تو آخر میں صرف اتنا، کسی کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب تک عمران خان اور ان کی ٹیم یہ حرکتیں کرتی رہیں گی تو یہ بھی کرتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی کی ہوئی ہے، یہ بھی غصے میں ہے. لیکن یہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. لیکن اس طریقے سے میں بار بار کہہ رہا ہوں، عوام کو، ملک کو فائدہ نہیں ہے. کوئی تو ہو جو ان کو مجبور کر دے ایسی حرکتوں سے، ایسے طریقے کار سے، ٹوکے روکے اور بات چیت کرائے اور ملک کے حل نکالیں. یہ تو ذاتیات میں پھنسے ہیں اور پتہ نہیں ہر طرف کے چمچے کرچے، وہ منصور علی خان، لونڈے لپارے، کیا کچھ جو ہے یہ لگے رہتے ہیں. بہرحال جی دیکھتے ہیں. مطلب میں نے آپ کو فواد چوہدری صاحب کا اور یہ الیکشن کا اور پرویز الہی کا، اچھا ہاں، اس کے ساتھ حماد اظہر نے بھی کافی غصہ کیا. انہوں نے پرویز الہی کو سیدھی سی سنا دی طریقے سے کہ یہ بلیک میل کرتے ہیں، یہ چند لوگوں کی پارٹی ہوتی ہے، 3-4 ادھر سے پکڑتے ہیں، 3-4 ادھر سے پکڑتے ہیں تو پارٹی بنا لیتے ہیں اور اس طرح بلیک میل کرتے ہیں. لیکن ہماری ایک بڑی جماعت ہے، اس طرح تو نہیں ہوتا. یہ میاں اظہر کے بیٹے ہیں اور کبھی وہ صدر تھے کاف لیگ کے، پھر ان کو کیسے نکالا، مجھے کیوں نکالا، اور پھر چوشجات بنے. ویسے چوشجات کو ہٹا کر ایک طریقے سے آج پرویز الہی نے ایک اور کھیل کھیلی کہ ان کے بھائی چودھری وجاہت کو صدر بنا دیا ہے. اور طارق بشیر چیمہ اور سالک نے بھی آج پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا ہم کیا تماشا کرتے ہیں، اگلے 14 دنوں میں دیکھتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے گھروں کو بھی آپس میں لڑا بڑھا دیا ہے. اسی کو خانہ جنگی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں خانہ جنگی سے بچائے اور خانہ آبادی جو ہماری ہے وہ قائم رہے. باقی وہ آپ کو پتہ ہوگا سلیم صافی کے پروگرام میں وہ مولوی صاحب نے خانہ آبادی اور گھر بربادی اور آبادی، آپ انٹرویو سن چکے ہیں، نکاح پر نکاح اور نہ جانے کیا کچھ. اب میں اس پہ کیا کہوں، سیاسی باتیں اتنی ہوتی ہیں کسی کی ذاتیات میں، لیکن کیسی گیم اور فلمیں ہوتی ہیں. اب تک اتنا ہی. کافی. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی.